الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دورہ قرآن کے انداز میں شروع کیے گئے اس مطالعہ قرآن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے سبق سے پہلے ہم اپنے اہداف پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دورہ قرآن کے اہداف و مقاصد جو ہم لے کر چل رہے ہیں اس میں مکمل قرآن کی تلاوت ہے انشاءاللہ۔ دوسرا ہدف ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر سورت کو پہچاننا شروع کر دیں، اس کے کلیدی الفاظ کے ذریعے سے، اس کے بنیادی مضامین کے ذریعے سے۔ تیسرا ہدف ہمارا یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کو یاد کریں اور اپنی وکیبلری میں اضافہ کریں، اس سے انشاءاللہ فہم قرآن کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ چوتھا ہمارا تعلق عمل سے متعلق ہے، اور ہم نے خود جائزہ لیتے رہنا ہے کہ اس مطالعہ قرآن کے ذریعے سے ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق عملی زندگی میں کتنا استوار ہو رہا ہے۔ اور اس کا آخری ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ہر کلاس سے کچھ نہ کچھ اصول ضرور لے کر اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہداف اور مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب جاری ہے، آیت نمبر 49 سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ ہم تفصیل سے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اس سورہ کا بنیادی مرکز اور محور اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن اس میں جتنے بھی آئلی اور معاشرتی سماجی قوانین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، نازل فرمائے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کے نہ کسی انداز سے زیادہ تر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ کر کے ہی ہمیں بتایا ہے۔ اب یہ بھی اسی طرح کا ایک آئلی قوانین کی ہی ایک دفعہ ہے، یعنی اسلام کے جو فیملی لاز ہیں انہی کی ایک دفعہ ہے جو اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فما لکم علیہن من عدت، لیکن یہ عدت کب، یعنی اس صورت میں جب کہ خلوت نہ ہوئی بھی ہو۔ اور خلوت صحیحہ فقہا کے نزدیک اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی جو ہیں وہ اگر انہیں ایک ایسی تنہائی میسر آ جائے اتنے وقت کے لیے جس میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے قائم کیا یا نہیں، اس سے بحث نہیں ہے، کیونکہ اس کو ثابت کرنا ایک بہت مشکل بات ہے۔ اس لیے صرف خلوت صحیحہ کو یہ لیا جاتا ہے کہ جب اتنا ٹائم انہوں نے تنہائی میں گزار لیا ہو تو گویا ان کی خلوت صحیحہ ہو گئی ہے۔ تو اگر اس سے پہلے، یعنی ابھی یہ خلوت نہیں ہوئی اور اس سے پہلے اگر طلاق دے دی ہے مرد نے، تو اس صورت میں عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر جو یہ بات آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فما لکم علیہن من عدت، کوئی عدت نہیں ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری جہاد کی آیات ہم نے جو کل پورا پڑھا کہ غزوہ احزاب، اس کے ساتھ ہی متصل اسی دن شروع کیے جانے والا اگلا غزوہ بنو قریظہ، تو اس طرح کے حالات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ معاشرت کو مضبوط بنانے کے لیے بھی احکام نازل فرما رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ معاشرتی قوانین جو ہیں بالکل کسی بہت ہی پرسکون قسم کے ماحول میں جب ہمیں میسر آ جائے گا سکون تو پھر ہم جا کے اپنی معاشرت ٹھیک کریں گے، بلکہ انسان کی زندگی مستقل ایک مومن کی زندگی میں یہ سارے پہلو ہیں، ایک طرف کشمکش بھی ہے، آزمائشیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے، اجتماعی زندگی بھی ہے، دوسری طرف اس کی معاشرتی زندگی، اس کی فیملی کی زندگی بھی ہے، تو ساری چیزوں کو بیک وقت لے کر ان کی اصلاح کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ والی بات۔ دوسری اس میں یہ چیز ہے کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی عدت نہیں ہے، تو دراصل اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر یعنی کوئی حق نہیں ہے اس کا مرد، لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں صرف ایک مرد کا ہی، شوہر کا ہی حق نہیں ہوتا، یعنی عدت کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا حق قرار دیا اور کہا کہ اگر تم اس سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دیتے ہو تو پھر تمہارا یہ عدت والا حق ساقط ہو جاتا ہے، یعنی تمہارا پھر جو عورت پر حق ہے کہ وہ عدت پوری کرے تو وہ حق تمہارا نہیں رہتا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صراحتاً بالکل واضح طور پر کہا کہ عدت پوری کرنا دراصل بیوی کے اوپر شوہر کا حق ہے۔ لیکن یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کچھ اور باتیں بھی جو کہ یہاں پر اگرچہ واضح طور پر نہیں بیان کی گئیں،
لیکن شریعت کا اصول ہے کہ اس میں صرف شوہر کا حق یعنی عدت صرف شوہر کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر 2 حقوق اور بھی شامل ہیں، ایک اللہ کا حق یعنی شریعت کا حق، اور دوسرا اولاد کا حق۔ تو اگر فرض کریں کہ شوہر کہہ دے، جیسے کوئی آج کل مطلب یہ ہے کہ لوگ بہت لبرلزم کی طرف مائل ہیں، اور وہ یعنی اس طرح کے جو لاز ہیں ان کو دین سے باہر تصور کرتے ہیں، اور صرف اخلاق، بعض لوگ صرف اخلاق کے دائرے میں دین کو لیتے ہیں اور بعض صرف عبادات کے معاملے میں دین کو لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر مرد کسی بھی صورت میں کہہ دے کہ مجھے عدت نہیں چاہیے، یعنی خود سے اپنا حق ساقط کر دے، تو وہ یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ صرف اکیلے اس کا حق نہیں ہے بلکہ اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ اللہ نے شریعت میں یہ رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت کی پابندی کرنا اللہ کا حق ہے۔ اور دوسری چیز جو اس میں اولاد کا حق بھی ہے، اس لیے کہ اگر عورت جو ہے وہ یعنی شوہر کے کہنے سے عدت پوری نہیں کرتی تو اس کے نسب میں اگر مطلب اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ پریگننٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ہونے والی اولاد جو ہے اس کا نسب جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے یا شبہ میں پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس میں سارے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، اور کوئی ایک شخص اپنے کسی شرعی حق کو مطلب اصل اصول کی بات اس میں یہ ہے کہ کوئی ایک شخص اپنے کسی ایسے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا جو کہ اللہ نے حق رکھا ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ نے حق، حقوق اور فرائض رکھ دیے ہیں ان کو کوئی انسان بھی اگرچہ وہ سمجھ رہا ہو کہ میں دوسرے کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں لیکن وہ اس کو ساقط نہیں کر سکتا۔ اس میں دوسری بات جو آئی ہے وہ سرحوہن سراحا جمیلا، کہ جب تم انہیں رخصت کرو، ایک تو یہ کہ فمتعوہن، کہ کچھ نہ کچھ ان کو دو۔ اس کی تفصیل ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر پہلے سے مہر طے ہو چکا ہے تو اس کی نصف مقدار دینی ہے، اور اگر مہر طے نہیں ہوا تھا تو پھر آپ کچھ نہ کچھ دیں، کچھ نہ کچھ وہی ہوگا جو کہ شوہر کی استطاعت، اس کی حیثیت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ یہاں پر مولانا مودودی نے تفہیم القرآن کے اندر بہت خوبصورت اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جتنا آپ پبلک کریں گے ان چیزوں کو، یعنی آپ عدالت کو بیچ میں لائیں گے، آپ جرگوں کو بیچ میں لائیں گے، آپ خاندان کو بیچ میں لائیں گے، گواہوں کو بیچ میں لائیں گے، تو اتنا ہی زیادہ یہ بھلے طریقے سے رخصت کرنا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ وہاں پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا شوہر کو کہ میں بیوی کو کیوں طلاق دے رہا ہوں، اور اس کیوں کے نتیجے میں اس کو لازماً بیوی کی بہت ساری برائیاں بیان کرنی پڑیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت اصول رکھا ہے کہ شوہر کسی کو یہ بتانے کا یعنی اس پابند نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کو کس لیے طلاق دے رہا ہوں، یعنی یہ اتنا پرائیویٹ معاملہ ہے میاں اور بیوی کا کہ وہ کسی بھی وجہ سے اس کو طلاق دے سکتا ہے اور کوئی اس سے یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتا۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا اصول ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر میں ایسی بات سنتے ہیں کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، کسی عورت نے اپنے شوہر سے خلا لے لی، تو ہمیں یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کیوں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہم کیوں پوچھتے ہیں تو اس سے دراصل ہم ایک دروازہ کھول دیتے ہیں ان دونوں کی بدنامی کا۔ تو یہ بھلے طریقے سے رخصت کرنے کا مطلب ہے کہ بس خاموشی سے میاں بیوی کے درمیان ہی بات رہے، اور نہ آس پاس کے لوگ پوچھیں، نہ عدالت پوچھے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے۔ بہت اہم آیت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، یعنی وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کی گئی ہیں شریعت میں، ان کا بیان، ان میں سے ایک چیز کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے معاملے میں ان چیزوں کا پابند، حدود کا پابند نہیں رکھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عام مومن مردوں اور مردوں کو رکھا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون کون سی خواتین، کس کس طرح کی خواتین ان کے لیے حلال ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے، نہیں جس طرح تم عام طور پہ نکاح ہوتا ہے اس طرح سے تم نے ان کے ساتھ نکاح کیے اور مہر ادا کیے۔ ہم پتہ ہے کہ بہت سی ازواج مطہرات سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ادا کر کے ان کو ان کے ساتھ نکاح فرمائے۔ وما ملکت یمینک، یہاں پر وہ والی خواتین اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں۔ اس میں بھی جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ایسی خواتین بھی تھیں، لیکن ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ ہی نکاح کر لیا تھا سوائے حضرت ماریہ قبطیہ کے، کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ زوجیت کا تعلق استوار فرمایا تھا۔ مما افاء اللہ علیک، ٹھیک ہے، لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ انہوں نے سفر ہجرت میں ساتھ ہیں، مطلب جو ہجرت کر کے آئی ہیں، اور اس سے مراد ہے کہ رشتہ دار خواتین۔
جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت میں اتنی زیادہ مبالغہ کی میں وہ لگ چلے گئے کہ 7 پشتوں تک اگر آپ کی رشتہ داری ہے، خون کا رشتہ ہے، تو ان لڑکا اور لڑکی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح یہودی اتنے زیادہ انہوں نے اس کو کم اس پر لے آئے کہ سگی بھانجی بھتیجی سے بھی نکاح کی اجازت دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بالکل ایک اعتدال کا ہمیں دین دیا ہے کہ یہ جو آپ کی کزنز یعنی جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے. اور اسی کی اجازت لیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا. یعنی ہر طرح کی خواتین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے. اور چوتھی وہ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي، چوتھی قسم یہ ہے کہ اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں. إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا، کہ اگر وہ اس کو نکاح میں لینا چاہیں. اس کی مثال حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا تھا. ہبہ کا مطلب یہ کہ مہر کے بغیر آپ میرے سے نکاح کر سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی یہ مثال ہے. اگرچہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ان کا یعنی ادا کیا مہر، لیکن انہوں نے خود سے اپنے آپ کو ہبہ کیا. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ اصل آیت کا وہ حصہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کرنے والوں نے اس وقت بھی اعتراض کیے، اور آج بھی ہم دیکھیں تو پوری مغربی دنیا اور خود مسلمانوں کے اندر سے بہت سے لوگ ان چیزوں کے اوپر بہت اعتراض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جس قسم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے خیر بہت طویل بحثیں ہو سکتی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بہت سی چیزیں جن کو خاص کر دیا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری مشکل باتیں تھیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن چیزوں کو خاص کیا تھا وہ کوئی آسائشیں نہیں تھیں، وہ کوئی آرام پہنچانے والی چیزیں نہیں تھیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کو فرض کر دیا جبکہ اور لوگوں کے لیے وہ فرض نہیں تھی. تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض کیا وہ سختیاں تھیں، وہ یعنی اعمال کے اندر ایک مشقت تھی. اور اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی سہولت دے رہے ہیں، اور یہ خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یعنی ان خصوصی احکام میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص کیا ہے، تو یہاں پر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دوسری بات جس سے ہماری یعنی مکمل اطمینان ہوتا ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح فرمائے تھے یہ سارے بہت ہی سماجی اور مقاصد تھے ان کے پیچھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر چل رہے تھے ان کے لحاظ سے ان سارے جو نکاح فرمائے گئے تھے ان کی بڑی اہمیت تھی. جیسے کہ جو جن قبائل سے جنگوں کے دوران جو ازواج یعنی اس طرح سے آئیں کہ وہ قیدی ہو کر آئیں، جنگی قیدی بن کر آئیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے. تو اس کے نتیجے میں ان قبائل یعنی وہ یہود اور مشرک جو قبائل تھے انہوں نے تلواریں رکھ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. اور اسی طرح یعنی ایک تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت بڑا مشن دیا گیا تھا اس کا یہ تقاضا تھا. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کوئی یہ شخص اعتراض کر ہی نہیں سکتا، ایک ایسا شخص جس نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے نکاح کیا اور پھر ایک طویل عرصہ انہی کے ساتھ اکیلے گزارا، اور اس کے بعد ان کی وفات کے بعد پھر ایک سن رسیدہ خاتون حضرت ام سودا سے نکاح کیا تو اور ان کے ساتھ تنہا 4 سال گزارے، اور پھر ہجرت کے بعد جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوتی ہے. تو ایک ایسے شخص سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں جب پے در پے نکاح کرے تو اس کا کوئی دنیاوی مقصد ہوگا یا اس کا خدا نخواستہ کوئی ذاتی مقصد ہوگا، بلکہ دراصل جو بھی مقاصد تھے وہ اپنے مشن کے اعتبار سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے یہ اجازت عطا فرمائی تھی. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اچھا یہاں پر ایک بات تھوڑی سی اور سمجھنے کی ہے کہ ہمارے ہاں ویسے بھی اس سے ہٹ کے بھی جو 4 شادیوں کی عام مسلمان کو اجازت دی گئی ہے اس کے اوپر بھی بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں. اور جو ہمارا ایک ڈیفینسو قسم کا ہمارا ایک وہ ہوتا ہے اوپینین ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو دوسری شادی ہے یا ایک کے بعد جو شادی ہے وہ ضرور ہی کسی
وجہ سے، یعنی کسی ذاتی اس کی وجہ سے شخصی ضرورتوں کے لیے کی جاتی ہے، جیسے کسی بیوہ کو سہارا دینے کے لیے، کسی یتیم بچوں کی کفالت کے لیے، یا اگر آپ کی بیوی بیمار ہو گئی ہے یا اولاد نہیں ہو رہی، تو ان مسائل کی وجہ سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. جبکہ ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان وجوہات سے مشروط نہیں کیا ہے دوسری یا تیسری شادی کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عمومی اجازت دی ہے، اور اس کو ہمیں بہرحال تسلیم کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کے اوپر ایک کہنا چاہیے کہ شرمندہ ہونے والا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو. ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، اس معاملے میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے. اس طرح ذالک ادنی ان تقر اعینہن، اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی. ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی. یہ ایک اور خصوصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے یہ پابندی اٹھا لی تھی کہ آپ ازواج کے درمیان عدل کریں. اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیے تھے. اگر اپنی ذات کے لیے کیے ہوتے تو ان کے اوپر یہ پابندی ہونی چاہیے تھی، یعنی عدل کا تقاضا، انصاف کا تقاضا تھا کہ پھر وہ عدل بھی کریں. لیکن چونکہ انہوں نے اپنے اس مشن کی خاطر اللہ کی خصوصی اجازت کی وجہ سے، اور زیادہ تر ایک طرح سے اللہ کے حکم سے نکاح کیے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصی رعایت دیتے ہوئے ان کو ازواج کے درمیان عدل کی جو پابندی ہے اس سے بھی ان کو یعنی وہ پابندی بھی ان کے اوپر سے ہٹا لی تھی. یہ الگ بات ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے اور دیگر بھی ایسی روایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کی روایات ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے نزول سے پہلے بھی اور اس کے نزول کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ہمیشہ عدل کا معاملہ ہی رکھا، اور جو باری مقرر کرتے تھے ازواج کی اس کی مکمل پابندی کیا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری دنوں میں، ایام میں، جب شدید یعنی بیمار پڑ گئے تھے اور بہت کمزوری کا شکار تھے، تو باقاعدہ ازواج سے اجازت لی تھی کہ کیا اگر تمہاری اجازت ہو تو میں حضرت عائشہ کے حجرے میں یعنی اپنے دن گزار لوں بیماری کے. تو آپ سوچئے کہ اتنا بڑا ظرف، کہ ظاہر ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تب تو وہ اس کو اپنا حق سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جہاں مجھے سہولت ہو، جہاں مجھے آرام ہو، لیکن اس موقع پر بھی اجازت لی، جبکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے یہ پابندی اٹھا چکے تھے اس آیت کو نازل فرما کے. لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ ازواج مطہرات کو بھی یہ پتہ ہو کہ وہ آئندہ ایسے مطالبات نہ کریں، اور وہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سہولیات دیں، جتنا بھی وقت دیں، تو وہ اس پر راضی اور خوش رہیں. واللہ یعلم، اس سے یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نبی کے لیے بھی اس کی گھریلو زندگی کا پرسکون ہونا کتنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ تمام انتظامات کیے کہ اگر ایک بڑے کنبے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چل رہے تھے تو ان کو وہ سہولت دی جائے کہ جس میں کنبے کے اندر ایک سکون کی کیفیت رہے. تو ایک گھریلو سکون کتنا اہم ہوتا ہے ہر انسان کے لیے، اور جو ایسا شخص، ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رسالت کے مشن پر فائز ہیں، ان کے لیے اپنے گھر کے اندر سکون کی زندگی کتنی ضروری تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری رعایت رکھی ہے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ. ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے. وكان الله على كل شيء رقيبا، اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی زیادہ رعایت دے دی اور ازواج یعنی عدل کی پابندی بھی آپ کے اوپر سے اٹھا لی، تو اس کے بعد اب یہ رعایت ازواج مطہرات کو دی جا رہی ہے، ان کی فیور کی جا رہی ہے اس آیت میں. اور ان کی فیور اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ اب نہ تو آپ ان میں سے کسی ایک دفعہ آپ نے تخییر کا حق بھی دے دیا اور انہوں نے اپنی مرضی سے آپ کو قبول کر لیا اور آپ کے ساتھ ہر حال میں رہنے کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عدل کی پابندی بھی اٹھا لی. تو اتنی بڑی قربانی کے بعد اب ازواج کا بھی یہ حق ہے کہ آپ مزید کسی عورت کو کے ساتھ نکاح نہیں فرمائیں گے، اور البتہ لونڈیاں اس سے مستثنا ہیں. تو یہ وہ ساری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، گھریلو زندگی کے اندر کس طرح سے ان آیات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل پرائیویٹ لائف کے بہت ہی زیادہ ایسے
پرائیویٹ گوشے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک واضح احکامات دے رہے ہیں تاکہ دونوں جو فریقین ہیں ازواج مطہرات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مطمئن بھی رہیں اور دونوں کے درمیان ایک جنگ کی اور کشمکش کی کیفیت نہ ہو بلکہ مکمل امن اور کہنا چاہیے کہ افہام و تفہیم اور بہت زیادہ پرسکون زندگی وہ گزار سکیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. اب یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ایک ذاتی زندگی گھریلو زندگی کے حوالے سے حکم ہے. تو کیسا لگ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ایک گھریلو زندگی کے بالکل ایسے معاملات جو پرائیویٹ ہوتے ہیں انسان کے ان کو بھی قرآن کے اندر بیان کیا جا رہا ہے, بالکل پبلک کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ انسانوں کی رہنمائی کے منصب پر جو لیڈرز ہوتے ہیں کسی قوم کے تو ان کی پرائیویٹ لائف بھی پرائیویٹ نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. اور خصوصاً وہ لوگ جو لوگوں کی دینی پیشوائی یا دین کے معاملے میں ان کی رہنمائی کرنے کے منصب پر ہوں تو ان کی گھریلو زندگی بھی اس طرح بالکل آئینے کی طرح سے لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے کہ ان کے گھریلو معاملات کیا ہیں, کس طرح سے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو, نہ کھانے کے وقت تاکتے رہو. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ. یہاں ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف کو سیکیور کیا گیا ہے. یعنی ایک طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں اللہ تعالیٰ واضح احکام دے رہے ہیں کہ بالکل اندرونی معاملات کے بارے میں کہ آپ کیسے اس کو بیلنس رکھیں, اور دوسری طرف ان کی پرائیویٹ لائف کو سیکیور یعنی پرائیویسی جو ان کی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ احکام دے رہے ہیں کہ کھانے کا وقت نہ تاکو, یعنی ایسے وقت پر نہ آؤ جو کھانے کا وقت ہو. اور تو ضرور اچھا اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ. ولیکن اذا دعیتم, اگر تمہیں بلایا جائے تو ضرور آؤ. فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث, مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ, باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت زینب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا تو اس کے اسی ان کے ولیمے کے دن کی ہی یہ واقعہ بھی ہوا. اس سے آگے پیچھے بھی ظاہر ہوتے ہوں گے لیکن یہ خاص جیسے بیان کیا جاتا ہے روایات کے کہ لوگ آئے اور بیٹھے رہے پھر اٹھنے کا نام نہیں لیا, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ کے ازواج مطہرات کے حجروں میں گئے, چکر لگا کر آئے, پھر بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے. پھر عائشہ کے حجرے میں گئے, بہت دیر وہاں وقت گزارا, پھر آئے. تو یعنی اس طرح سے لوگوں کا بیٹھے رہنا دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو اس میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ایک تو ہم کھانے کسی کی طرف جائیں تو ہم کھانے ایسے ٹائم پر نہ جائیں کہ جو کھانے کا وقت ہو, اور جب ہمیں کوئی کھانے پر بلائے تو ہی ہم جائیں. جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ابھی بھی یعنی بے شک بہت اویئرنیس ہو گئی ہے بہت سے معاملات میں, لیکن ابھی بھی ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ ہم پہلے سے اطلاع دیں. اور لوگ اچانک دور دراز کا سفر کر کے بھی یعنی دوسرے شہروں سے بھی اچانک اپنے رشتہ داروں کے گھر پہنچ جاتے ہیں بغیر کسی اطلاع کے. تو یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اس آیت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کھانے کے وقت پر جائیں اسی صورت میں جب کہ آپ کو کوئی بلائے, یا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے جانا ضروری ہے آپ کا تو آپ پہلے سے اطلاع دے دیں. اچھا آگے جو آیت آ رہی ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. ایک تو بیٹھے نہ رہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں, اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو, من وراء حجاب. اب یہ وہ آیت ہے قرآن میں جسے آیت حجاب کہا جاتا ہے. واضح حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر آپ نے یعنی آمنا سامنا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی ایک حجاب کے پیچھے سے آپ اپنا لین دین کریں, جو بھی کام آپ کو مردوں سے پیش ہے یا خواتین سے درپیش ہے تو وہ آپ حجاب کے پیچھے سے کریں. اس کے بارے میں بھی یہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بصیرت دیکھیں کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کی خواہش تھی اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں وحی نازل کر دی. تو یہاں بھی یہی والا معاملہ تھا کہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں تو آپ اپنی ازواج کو حکم کیوں نہیں دے دیتے پردے کا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے اس چیز کو محسوس تو کرتے ہوں گے لیکن اللہ کے حکم سے آگے نہیں جا سکتے تھے.
یعنی جب تک اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا تو آپ اپنی مرضی سے، نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے شرعی قوانین وضع کر لیں. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے ہمیں. دوسری بات یہ کہ حضرت عمر کی بصیرت کتنی تھی ماشاءاللہ. اور تیسری یعنی حضرت عمر نے اس کے بعد پھر ایک دفعہ ازواج مطہرات کو بھی مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اگر تمہارے معاملے میں میری بات سنی جائے تو میری نظر کبھی تمہارے اوپر نہ پڑے. اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو حالات تھے، حضرت زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا تھا، اور جس طرح سے لوگوں کے زبانوں پر فضول قسم کی باتیں آ گئی تھیں، منافقین ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت زینب چونکہ 5ویں زوجہ تھیں، 4 کی حد کراس کر لی تھی، اور یہ جب آیت نازل ہوئی ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 ازواج تھی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد آپ کوئی اور کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کر سکتے. تو ان ساری باتوں کے اوپر کس طرح سے باتیں کی جا رہی تھی. یعنی اب تو ہمیں لگتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کوئی کہتا ہوگا، لیکن چونکہ وہ ان کے درمیان کے ایک فرد تھے تو ظاہر ہے کہ جو منافقین تھے وہ ان کی چیزوں کے اوپر اعتراضات اور ان کو اپنے ہی جیسا ایک فرد سمجھتے ہوئے یہ ساری باتیں کیا کرتے تھے. تو معاشرے کے اندر ایسی ساری چیزوں کی کے اوپر اور دلوں کی صفائی کے لیے یہ ضروری اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ خواتین اور مردوں کے درمیان ایک حجاب کا تعلق ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی تفصیلات میں اگر آپ نہ بھی جائیں فقہی اعتبار سے کہ کتنا حجاب اور کیا فرض ہے کہ واجب ہے کہ فرض نہیں ہے، لیکن اس آیت سے بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں کیا کیا جا رہا ہے کہ مخلوط معاشرت کے تصور کو ختم کیا جا رہا ہے کہ بہرحال ایک حجاب مردوں اور عورتوں کے درمیان ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک ہی جگہ بیٹھیں اٹھیں، ان کی مخلوط مجلسیں ہوں، ان کے مخلوط ادارے ہوں، ٹھیک ہے، مخلوط آفیسز میں کام کریں. ایسی کوئی چیز اس آیت کے بعد ایک مسلمان تصور نہیں کر سکتا. کیونکہ جب آپ کو ازواج مطہرات کے بارے میں کہا گیا کہ آپ آمنے سامنے نہ ہوں بلکہ پردے کے پیچھے سے ان سے اہم کام بھی ہو تو پردے کے پیچھے سے کریں، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ شریعت یہ چاہے گی کہ مسلمان مرد عورتیں بالکل بڑے آرام سے، بہت کہنا چاہیے کہ ریلیکس ماحول میں وہ ایک ہی جگہ سارا دن گزاریں اور وقت گزاریں اور ایک ہی جگہ کام کریں. تو یہ تصور بہرحال اس کو ختم ہونا ہے اور کہ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. البتہ اب اگر ہم کہیں کہ خواتین کا رول اتنا بڑھ گیا ہے سماجی حوالے سے، پھر یہ کہ جو معاشی جو ایک ہمارے اوپر پریشر آ گیا ہے، عورتوں کو بھی کمانے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم امر مجبوری یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، اس میں اسلام نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. دوسرا یہ کہ حجاب پہن کے بھی اگر آپ سمجھیں کہ چونکہ میں نے ایک سر کے اوپر حجاب لیا ہوا ہے تو اس لیے مردوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بالکل جائز ہو گیا. اس آیت سے واضح طور پہ بھی اس کی ممانعت ہوتی ہے کہ آپ پیچھے رہیں گے، پردے کے پیچھے جتنا ہو سکے آپ ایک دوسرے کی نظروں کے سامنے نہ آئیں. مقصد کیا ہے کہ مرد عورتوں کی نظروں میں نہ آئیں، عورتیں مردوں کی نظروں میں نہ آئیں. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہے کہ بالکل یعنی جتنا ممکن ہو آپ اس کو الگ الگ رکھیں، مخلوط معاشرت نہ ہو. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. یعنی امہات المؤمنین سے نکاح جو ہے اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اب آپ سوچیں کہ جب ان کو امہات المؤمنین امت کی مائیں کہا گیا، مومنوں کی مائیں، اس کے باوجود ان کو پردے کے پیچھے سے لین دین اور معاملات کرنے کا حکم دیا گیا. تو عام خواتین تو پھر اس سے بہت آگے ان کے لیے پردے کی اہمیت ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بكل شیء علیما. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتوں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. اب یہ جو لسٹ یہاں پر آئی ہے لا جناح علیہن کے ساتھ، تو یہاں پر تو اس سینس میں آئی ہے نا کہ
پردے کا حکم نہیں ہے، یعنی وہ جو لوگ پردے سے باہر ہی رہیں گے، من وراء حجاب رہیں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو حجاب کے اندر آ سکتے ہیں، یعنی وہ جو گھر کے باہر پردہ لٹکایا گیا ہے تو یہ اس پردے کو کراس کر کے گھر کے اندر آ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ بات واضح کر دی گئی۔ اور یہی جو لسٹ آئی ہے جن لوگوں کی، یہی لسٹ سورۃ النور میں آئی ہے اس طرح سے کہ ان لوگوں کے سامنے خواتین اظہار زینت کر سکتی ہیں۔ تو دیکھیں لسٹ ایک ہی ہے، لیکن یہاں پہ کہا گیا کہ یہ لوگ آپ کے گھروں کے اندر آ سکتے ہیں، اور وہاں پہ سورۃ النور میں کہا گیا کہ ان کے سامنے اظہار زینت ہو سکتا ہے۔ ایک بات تو بالکل سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ گھر میں آ سکتے ہیں جن کے ساتھ حجاب نہیں ہے، انہی کے سامنے اظہار زینت بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الاحزاب پہلے نازل ہوئی ہے، سب سے پہلے صرف یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے آمنا سامنا نہیں کرنا، پھر سورۃ النور میں مزید ڈیٹیل بتائی کہ اگر آپ باہر بھی نکلیں، حجاب بھی کسی نہ کسی قسم کا آپ کے اوپر ہو، اس کے اندر بھی آپ کو زینت کو چھپانا کے بارے میں بہت کانشیس رہنا ہے۔ اور واتقین اللہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف ظاہری چیز نہیں بلکہ آپ نے دلوں کا تقوی اختیار کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات جب دل میں تقوی نہیں ہوتا ہے تو انسان ظاہری طور پر چیزوں کو کر بھی رہا ہوتا ہے لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو آئلی زندگی، اس سے پہلے ان کے غزوہ کے اندر، غزوہ احزاب کے اندر، غزوہ بنو قریظہ کے اندر، اور یہ فرما کے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک رول ماڈل ہے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے رسالت کی، اور پھر حکم دیا گیا اہل ایمان کو کہ آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجیں۔ تو یہاں پر جو تفہیم القرآن سے میں نے ایک کوٹ کیا کہ صلاتن کا لفظ جب علا کے صلہ کے ساتھ آتا ہے، جب یہ نہیں کہا جاتا ہے نا صلاتن علا، تو اس کے 3 معنی ہوتے ہیں، اور 3 معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہونا، یعنی بہت محبت کے جذبات کسی کے لیے پیدا ہونا، دوسری بات یہ کہ کسی کی تعریف کرنا، ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ کہ کسی کے حق میں دعا کرنا۔ تو جب ہم صلی علی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمیں یہ تینوں چیزیں اس کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ درود کا حکم دیا گیا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں اپنے اوپر سلام کا طریقہ تو سکھا دیا ہے لیکن درود کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، وہ بھی آپ سکھائیے۔ یعنی صحابہ کرام ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے تھے کہ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر صلات بھیجیں، لیکن ہم کس طرح بھیجیں آپ سکھائیے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے سیکھ لیا تھا کہ السلام علیک ایھا النبی، تو سلام کا طریقہ تو سیکھ چکے تھے لیکن درود کا طریقہ نہیں سیکھا تھا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جتنی بھی روایات آتی ہیں کہ جس طرح سے صحابہ کرام کو درود سکھایا، مختلف الفاظ ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے الفاظ میں، لیکن سب میں جو چیز کامن ہے وہ یہ کہ اللہم صلی علی، یعنی اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ کہو کہ اے اللہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں ہماری طرف سے، یعنی براہ راست نہیں بھیجتے ہم، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ آپ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج ہی نہیں سکتے، تو آپ کو اللہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ اے اللہ آپ ان کے اوپر درود بھیجیے۔ ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس حوالے سے بعض فقہا یہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگ اس طرح سے بھی درود بھیجتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کرتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ اللہم صلی علی۔ تو یہ بعض لوگ تو اس کو بالکل ہی نہیں کہنا چاہیے کہ حرام بھی کہتے ہیں، لیکن ظاہر اگر ہم اتنی شدت میں نہ بھی جائیں تو بھی یہ کہ بہرحال زیادہ بہتر طریقہ وہ ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور وہ یہ کہ ہم براہ راست درود کے بجائے یہ کہیں کہ اللہم صلی علی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درود کا طریقہ سکھایا اس میں صرف اپنی ذات کو شامل نہیں کیا بلکہ اس میں اپنے یعنی اہل بنی صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی آل کو بھی لیا اور اہل بیت کو بھی لیا۔ تو آل اور اہل بیت میں فرق ہے، اہل بیت جو ہے وہ گھر والے ہیں، آل تمام لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت تھی، اللہ نے تو حکم صرف آپ کے لیے دیا تھا لیکن انہوں نے درود میں اپنی پوری امت کو شامل کر لیا۔ اور پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ اس لیے ہم کہتے ہیں علی ابراہیم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لیے طریقہ سکھایا کہ ابراہیم کی طرح مجھے اللہ تعالیٰ برکت دے، یعنی اپنے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تمنا کی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح کی زندگی، اور ان کو جو درجہ اللہ نے دیا تمام انسانیت کے امام بنایا، اس کی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تمنا فرما رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے
اور کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب پر، آخرت پر، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی پیشوائی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تمنا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں درود کے اندر ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ حدیث ہمیں جیسے پتہ ہی ہے کہ بے شک اچھا جو اس کی حیثیت ہے کہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ درود پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ لیکن اس بحث سے الگ جو اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو فضیلت ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، کہ جس طرح سے کہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما صلی علیہ، کہ جب تک کوئی شخص میرے اوپر صلات بھیجتا ہے یعنی درود بھیجتا ہے تو مسلسل اس وقت تک فرشتے اس کے اوپر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ میرے اوپر درود بھیجتا رہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ہمارے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کو عذاب مہیا کر دیا ہے۔ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ یعنی ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان ہوئی کہ ان کے اوپر اللہ بھی درود و سلام بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور آپ یعنی اہل ایمان بھی بھیجیں۔ دوسری طرف فوراً یہ آیت آ گئی کہ ایسے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں جو درود تو بھیجنا کجا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین ہوتی ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین ہوتی ہے تو گویا یہ اللہ کی توہین ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ تو اسی کے حوالے سے جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کچھ لوگ تھے تو ان کو سخت سزائیں دی ہیں۔ اس میں فرق ہے کہ آپ ضرور یہ دیکھیں گے کہ کوئی شخص جو ہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے یا وہ کس اسلامی ریاست کا باشندہ ہے یا کہیں اور کا ہے، اس میں ضرور فرق کرنا بہت ضروری ہے، اور ہم اس میں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی شدت پسندی کا شکار ہو کر ہر طرح کے لوگوں کو ایک ہی قانون کے دائرے میں لے آئیں۔ تو اس میں بہت زیادہ حکمت اور مصلحت کے دامن کو تھامے رہنا بہت ضروری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہر کچھ عرصے کے بعد اس طرح کے ایشوز آ جاتے ہیں اور ان کے اوپر ایک شدت پسندانہ رویہ، یعنی یہ تو بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ ابھی جو انڈیا میں واقعہ ہوا تو اس دفعہ پہلی بار لگا کہ عرب کنٹریز کی طرف سے بڑا بھرپور جواب آیا، اور اس کے اثرات بھی فوراً ہی ہم دیکھے کہ انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ لیکن یہ کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بھی رونما ہو جاتے ہیں جو شدت پسندی کا جن سے یعنی آپ کہہ لیں کہ بغیر کسی ثبوت کے آپ بعض لوگ اس طرح کی حرکات کر لیتے ہیں کہ جان لے لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بہرحال قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا یہ کسی بھی طرح اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں بھی دیکھنا کہ کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اور وہ اسلامی ریاست کا باشندہ ہے یا اس سے باہر کا، یہ ساری چیزیں فقہا نے اس میں بہرحال فرق کیا ہے جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ والذین یؤذون المؤمنین، اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو لوگ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، تو دراصل یہاں سے مومن مردوں اور عورتوں کی ایک طرح سے ان کو شرف دیا گیا کہ اذیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کے ساتھ مومن مردوں اور عورتوں کو بھی شریک کر لیا، یعنی جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے ساتھ ہی مومن مردوں اور عورتوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ ان کو جو لوگ اذیت دیتے ہیں ان کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں اور ان کو دکھ پہنچاتے ہیں تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑی بات ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور نہ ستائی جائیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ قرآن کی آیات اتنی واضح ہوتی ہیں کہ اگر ہم ادھر ادھر سے سوالات پوچھنے کے بجائے کہ حجاب کیا ہے، کتنا ہے، فرض ہے نہیں ہے، ہم صرف قرآن کی آیت کو پڑھ لیں
تو میرا خیال ہے کہ ہم پر ساری باتیں بڑی آسانی کے ساتھ واضح ہو سکتی ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ آیات بینات ہیں، بڑی واضح آیات ہیں. تو اب یہاں پر جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب آپ گھر کے اندر ہو تو بھی آمنا سامنا نہیں ہونا چاہیے اور حجاب کے پیچھے سے آپ کو بات چیت کرنی ہے. اب دوسری صورت یہ کہ بہرحال عورتوں کو ظاہر ہے اپنے کام کاج سے گھر سے باہر نکلنا ہے، تو اس گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ کیسے نکلنا ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن. اچھا جلابیب جو ہے یہ جلباب کی جمع ہے، اور جلباب کہتے ہیں ایک بیرونی اوڑھنی کو، یعنی ایک عام لباس جو آپ نے گھر میں پہنا ہوا ہے اس کے اوپر ایک ایکسٹرا ایک اوڑھنی بڑی سی جو آپ گھر سے باہر جاتے ہوئے جو آپ کے مستقل لباس کا حصہ نہیں ہے، اس سے الگ ایک چیز ہے، اس کو جلباب کہا جاتا ہے. اور یدنین علیہن، ادنا علا، ادنا کا مطلب تو ہوتا ہے لپیٹ لینا یا قریب کر لینا. ادنا علا جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے کسی چیز کو لٹکانا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ من کا مطلب کیا ہے کہ جلابیب پوری کی پوری نہیں بلکہ ان میں سے، جلباب میں سے کچھ حصے کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. یدنین علیہن یعنی اوپر سے لٹکا لیا کریں، اوپر سے نیچے کی طرف پھینک دیں یا اوپر سے نیچے کی طرف لٹکا لیں. من جلابیبہن، جلباب کے کچھ حصے کو. اب میرا خیال ہے کہ ہر کوئی اس کا اچھی طرح تصور کر سکتا ہے کہ اس کی صورت کیا ہوگی کہ آپ نے ایک بڑی سی اوڑھنی لی ہوئی ہے جس کا نام جلباب ہے، جس کو جلباب کہا جاتا ہے، اور اس کے کچھ حصے کو اوپر سے نیچے لٹکانے کی جو بات ہے، تو ظاہر ہے کہ جس کو ہم اردو زبان میں گھونگھٹ نکالنا کہتے ہیں، یعنی چادر آپ جب لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ چہرے کے اوپر نہیں آ رہی ہوتی، الا یہ کہ آپ خاص طور پر اس کو ایک حصے کو ایسے تھوڑا سا یوں کر کے ہاتھ سے تو آپ اس کو اوپر کی طرف سے نیچے لٹکائیں. تو بالکل یہ وہی صورتحال ہے جس کا قرآن میں بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے. اور الفاظ ایسے قرآن استعمال کرتا ہے کہ اگر کسی خاص لباس کا نام آ جاتا، جیسے برقعے کا نام آ جاتا، تو ظاہر ہے کہ ہر علاقے میں ہر دور میں برقع نہیں ہوتا. تو مقصد بتا دیا گیا کہ جلباب ایک ایکسٹرا اوڑھنی ہے جو آپ کے عام لباس کا حصہ نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کل جیسے ہمارے یہاں یہ بھی بڑا عام ہو رہا ہے کہ ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی کپڑوں کے ساتھ ہم اوپر ایک سکارف لے لیتے ہیں. بعض خواتین اس سکارف کے ساتھ نقاب بھی کر لیتی ہیں، لیکن اپنے کپڑوں کو چھپانے کے لیے ایک ایکسٹرا کوئی چیز، یعنی کوئی چادر یا کوئی گاؤن، کوئی ابایا ٹائپ کی چیز استعمال نہیں کرتی. اس سے پتہ چل گیا کہ جلباب بہرحال آپ کے عام گھر کے اندر کے لباس کو نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ باہر نکلتے ہوئے ایک ایکسٹرا لباس ہے، وہ ضروری ہے. دوسرا پتہ چل گیا کہ ہمیں چہرے کے اوپر کوئی ایسی چیز کرنی ہے کہ جس سے ہمارا چہرہ پورا کا پورا کھلا ہوا نہ ہو، یعنی ایسا ہو کہ ہمارا چہرہ اتنا ڈھکا ہوا ہو کم از کم کہ کوئی بندہ ہمیں پہچان نہ سکے. ٹھیک ہے، یہ صورت ہوتی ہے یدنین علیہن کہ آپ جیسے کسی سے اپنا منہ چھپانے کے لیے آپ تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں کپڑے سے کہ کوئی ایک دم سے مجھے دیکھ بھی لے تو مجھے پہچان نہ سکے بہت جلدی. تو یہ ایک صورت ہے، اب اس کو کس طرح سے کس انداز سے پورا کرنا ہے یہ ہر دور میں ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کے جو حکم ہے اس کا بالکل واضح طور پر ہمیں مقصد سامنے آ رہا ہے. اور یہی بات یعنی صحابہ کرام کے عمل سے اور روایات، تفصیلی روایات سے بالکل یہی سامنے ہے کہ اس کا اسی طرح سے مفہوم لیا گیا کہ چہرے کو چھپایا جائے. لئن لم ينتهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں، یعنی اس وقت پورے ماحول میں کیا ہو رہا تھا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مستقل ایسی باتیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے اہل خانہ کے بارے میں ایسی باتیں پھیلی ہوئی تھیں، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. یعنی اس سے یہ تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو من وراء حجاب اور یدنین علیہن من جلابیبہن یہ جو احکام دے رہے ہیں تو یہ دراصل معاشرے کو پاک بنانے کے لیے دے رہے ہیں. اور آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ سوسائٹی میں نہ حجاب کا کوئی تصور ہو، نہ مردوں اور عورتوں کے الگ الگ تعلیمی ادارے، الگ الگ آفیسز، الگ الگ اٹھنے بیٹھنے کی جگہیں، الگ الگ کلبز، اور جو ساری جو فنکشنز جو ہمارے ہوتے ہیں وہاں بھی مکس گیدرنگ. یعنی ہم یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمارا معاشرہ پاک رہ سکتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں وہ معاشرہ پاک نہیں تھا اور اس میں یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، اور انہی باتوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ احکام نازل فرما رہے تھے. یعنی یہ کوئی فرضی احکام نہیں تھے، بلکہ اس وقت
یعنی گراؤنڈ کے اوپر یہ مسائل درپیش تھے، اور ان مسائل کے سد باب کے لیے اللہ تعالیٰ یہ احکام نازل فرما رہے ہیں. تو ایک گراؤنڈ ریالٹی تھی، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس وقت تو سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، بالکل پاک صاف تھے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کو مزید پابندیوں میں جکڑ دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل پریکٹیکل اقدامات تھے. اور آج بھی ان چیزوں کے اثرات بالکل ایسے ہی ہوں گے اگر ہم ان چیزوں کے، یعنی آج بھی ہم دیکھیں کہ اگر ہم یہ کچھ سٹیپس ہماری گورنمنٹ اٹھا لیتی ہے، کچھ سٹیپس ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر اٹھا لیتے ہیں، مردوں عورتوں کی الگ الگ گیدرنگز کا، اور بہت بے ٹوک گھروں کے اندر ایسے لوگوں کے نہ آنے کا جن سے اللہ نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ، اور پھر حجاب کے کلچر کا کتنا زیادہ تیزی کے ساتھ معاشرے میں بہتری آئے گی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اس کو وہ اہمیت دیں جو کہ قرآن دے رہا ہے. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. یعنی ایسے منافقین کی جو اسلامی معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یسألک الناس عن الساعہ، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی. قل انما علمها عند اللہ، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے. خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. تو اطاعت جو ہے وہ دراصل ایمان کا لازمی تقاضا ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور رسول کی عملی طور پر اطاعت نہیں کی تھی، اور دنیا میں وہی سب کچھ کرتے رہے تھے جو کہ ان کا اپنا دل چاہا یا جو ان کی خواہش نفس نے کہا. تو اس روز وہ کیا کہیں گے کہ کاش ہم نے عملی طور پر بھی شریعت کے احکام کی پابندی کی ہوتی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. یا ایھا، اچھا یہ والا مضمون قرآن میں بہت مرتبہ آیا، سورۃ الاعراف میں بھی آیا تھا کہ ہر کوئی کہے گا کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو دوہرا عذاب ملے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے تمہیں گمراہ کیا اور کچھ کو تم نے کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اب سورت کا اختتام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں. یعنی یہاں پر ایک خاص موضوع ہم دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء کو اذیت دینے کا ہے، انبیاء کو تکلیف پہنچانے کا ہے. پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی براءت فرمائی، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. یعنی طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے الٹے سیدھے سوالات کر کے، اعتراضات کر کے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگ ایسی باتیں اپنے پیغمبر کے ساتھ نہ کریں جو ان کو اذیت دینے والی ہیں، اور سیدھا سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق استوار کریں، اطاعت کا تعلق استوار کریں، سر جھکا دینے والا تعلق استوار کریں. یہ نہ کریں کہ آپ نے جو ہے وہ نہ ماننے کی ٹھان لی ہے، اور یہ ٹھاننے کے بعد، یہ ارادہ کر لینے کے بعد کہ ہم نے ماننا تو ہے نہیں، اور پھر آپ اعتراضات ڈھونڈتے ہیں، اور آپ کبھی ایک گوشے سے کوئی لاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اسلام میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت کیوں ہے، پھر کبھی یہ اعتراض لاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ نکاح کیوں کیے. تو اصل بات یہ ہے کہ نبی کے ساتھ جو ایک اہل ایمان کا تعلق ہوتا ہے وہ اعتراضات کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سر جھکا دینے والا ہوتا ہے، وہ محبت کا تعلق ہوتا ہے، جو کہ اس صورت میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو. یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ٹھیک بات کرو. یعنی باتیں ایک تو ہوتی ہیں کہ بہت فحش باتیں ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو کھلا جھوٹ ہے، لیکن یہاں پر جس بات کا کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ بہت سی ایسی ٹائپس ہوتی ہیں باتوں کی کہ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ اپنے الفاظ کو اس طرح سے ذو معنی الفاظ استعمال کر لیتا ہے کہ سننے والا اسے کچھ اور مطلب لے لے.
تو ہر طرح کے ایسے قول سے جس میں کوئی بھی یعنی کہنا چاہیے کہ ٹیڑھ ہو یا کوئی سننے والا اس سے کوئی اور مطلب لے سکتا ہو، اور آپ انہیں دھوکہ دینے کے لیے کوئی قول کوئی بات کریں اور آپ کہیں کہ الفاظ تو میں نے ایسے استعمال کیے جن کے دونوں مطلب نکل سکتے ہیں، ایسی ہر چیز سے منع کیا گیا. اور بات ایسی کرو جو بالکل صاف اور واضح ہو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. یعنی اگر تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اور تم نے ایسی فضول باتیں کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے گھر کے بارے میں، تو اگر اب تم سیدھی اور صاف بات کرنے لگ جاؤ تو اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. انا عرضنا الامانة، اب یہاں پر امانت سے مراد کیا ہے؟ یہ جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون سی چیز ہے امانتاً جو اللہ نے ہمیں دی ہے نا. امانتاً کیا چیز ہوتی ہے؟ جو انسان یعنی کوئی کسی کو دیتا ہے پھر اس سے واپس لے لیتا ہے، اس کی اپنی نہیں ہوتی. دراصل اللہ نے ہمارے پاس جو امانت رکھی ہے اور ہم اس کے صحیح استعمال کے پابند ہیں تو وہ دراصل وہ اختیار کی آزادی ہے، آزادی اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیگر مخلوقات کی طرح پابند نہیں بنایا اپنی اطاعت کا، بلکہ اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا کہ ہم چاہیں تو نیک عمل کریں اور چاہیں تو اللہ سے بغاوت کا رستہ اختیار کریں. یہ دراصل ایک بہت بڑی امانت ہے، اور یہ اتنی بڑی امانت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو پہاڑوں کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے بھی اس کو لینے سے انکار کر دیا. اب ہو سکتا ہے کہ واقعتاً یہ واقعہ رونما ہوا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمثیل کے انداز میں یہ احساس دلانے کے لیے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ بھی کیا ہو گئے کہ وہ ڈر گئے اس سے کہ نہیں انسان اپنے آپ کو کیوں آزمائش میں ڈالے، کہ جب اس کو پتا ہے کہ میں برائی کی طرف بھی مائل ہو سکتا ہوں تو میں اختیار ہی کیوں لوں، یہ تو اپنے آپ کو بڑی آزمائش میں ڈالنا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو اس آزمائش میں نہیں ڈالا، لیکن انسان کے اندر چونکہ یہ نیچر اس کی ہے کہ وہ ہمیشہ مشکل کام کو پسند کرتا ہے، اور اس لیے پسند کرتا ہے کہ وہ اس سے اپنے درجات کو بلند کرنے کی اس کو خواہش ہوتی ہے کہ ہاں میں کوئی ایسا بہت ہی ہٹ کے کوئی کام کروں، کوئی ایسا بڑا سا کام کروں کہ جس سے میں عام لوگوں سے اوپر نکل جاؤں. تو ایک طرح سے پازیٹیو چیز بھی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ چیلنجز کا سامنا کرنا چاہتا ہے، وہ ایڈونچرز کرنا چاہتا ہے. تو یہ امانت جو ہے وہ اسی کا تقاضا کرتی ہے، یعنی اتنا بڑا ایک رسک ہے جو انسان نے اپنے اوپر لیا جس کو اور مخلوقات نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے، لیکن اس کو لینے کے بعد چونکہ اکثر انسان اس کو بھول جاتے ہیں تو وہ ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر اور اس کی جو حقوق ہیں اس سے جاہل ہوتے ہیں. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کر لے، یعنی لوگ الگ الگ ہو جائے. امانت جو ہے وہ ایک آزمائش ہے، یہ پورا جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا یہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش کا مقصد ہی ہے کہ انسان جدا جدا ہو جائیں. اللہ درگزر فرمانے والا رحیم ہے. ایک بات جو بہت زیادہ واضح طور پر اس صورت کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بار بار مردوں کے ساتھ یعنی خواتین کا الگ تذکرہ کیا ہے نا. بار بار ہم نے دیکھا وہ آیت آئی تھی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اس کے بعد بھی یہ یؤذون المؤمنون والمؤمنات، جو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو. یہاں بھی آئے کہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات. تو اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین اور مردوں کے درمیان صرف جو ان کا رول ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ الگ اللہ نے ان کو ایک دیا ہے، لیکن باقی اس کے علاوہ کسی بھی اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک اجر پانے کے اعتبار سے مرد اور عورت بالکل برابر ہیں اللہ کے نزدیک. جو آزمائش مردوں کی ہے وہی آزمائش خواتین کی بھی ہے، لیکن صرف دائرہ کار کا فرق ہے. تو یہی اس صورت کا ایک بنیادی موضوع ہے. آگے سورۃ السبا ہے، اس کا ہم تعارف لے لیتے ہیں. اچھا، مکہ کے دور کا دوسرا دور ہے یا پھر تیسرے دور کا بالکل آغاز. یہ دوسرا دور وہ تھا جس میں ابھی مذاق کی طرح بات چل رہی تھی نا، یعنی ابھی آزمائشیں شروع نہیں ہوئی تھی.
تو اس صورت کے اندر چونکہ ایسا ہی ماحول نظر آتا ہے کہ بہت آزمائشوں والا نظر نہیں آتا بیک گراؤنڈ میں، تو یہ لگ رہا ہے کیا تو دوسرا دور ہے، یا پھر اگر تیسرے دور کی سورہ ہے تو بالکل اس کے شروع میں، یعنی بہت جب آزمائشیں ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ کتابی ربط اس کا یہ ہے کہ یہاں سے ہم نے دیکھا کہ مکی صورتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ہم دیکھا تھا نا کہ 8 مکی صورتیں تھیں، پھر احزاب آ گئی بیچ میں، ایک مدنی سورہ، اب احزاب کے بعد پھر سے ایک مکی صورتوں کا نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ پہلا جوڑا ہے مکی صورتوں کے سلسلے میں سبا اور فاطر، جو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ دونوں صورتیں جو سورہ سبا اور فاطر ہیں، دونوں الحمد سے شروع ہوتی ہیں، الحمدللہ سے، اور دونوں کا موضوع بھی یعنی کچھ موضوع ان کے مشترک ہیں، جیسے دونوں کے اندر ہی توحید اور آخرت کا بیان ہے، اور دوسری بات یہ کہ شکر کا موضوع ان دونوں صورتوں کے اندر ہے، شکر کا موضوع دونوں صورتوں کے اندر ہے، لیکن تھوڑا سا فرق اس میں یہ ہے کہ سورۃ السبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے شکر کو کی بنیاد کس چیز کو بنایا ہے، گزشتہ ایک قوم کا ذکر کر کے، یعنی سبا کی جو قوم تھی ان کا ذکر کر کے اللہ نے کہا کہ ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، جبکہ اگلی سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ شکر کی بنیاد کسی اور چیز کو بنائیں گے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جب ہم سورہ فاطر پڑھیں گے۔ جیسے کہ خیر یہاں میں نے لکھ بھی دیا کہ سبا میں ایک قوم کا ذکر کر کے اور فاطر میں اللہ کی نشانیوں یعنی آیات الہی اور اللہ کی کتاب کے علم کا ذکر کر کے شکر کا درس دیا گیا ہے۔ یہاں پہ شکر کی بنیاد کیا ہے، سابقہ قوموں کی تاریخ، ان سے سبق حاصل کر کے شکر ادا کرو، اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے، اور اگلی سورہ میں کیا کہا جا رہا ہے، کیوں شکر ادا کرو، اللہ کی تخلیق کے اوپر غور کرو، اللہ کی آیات کے اوپر غور کرو، اور اس کی جو ایک تخلیق ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور ساتھ میں اللہ کی عطا کردہ کتاب کے علم کے حاصل کرتے ہوئے اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ ایسے کلیدی الفاظ اس میں یہ ایک تو شکر ہی ہے جو اس کا بنیادی موضوع بھی ہے، اس کے علاوہ ایک اہم جو الفاظ اس کے اندر آئیں جس سے آپ اس سورہ کو یاد رکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تماثیل، یعنی جسے کہا جاتا ہے مجسمہ یا تصویر، تماثیل، ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز اس کے اندر ہے جن، یعنی جنات کا بھی اس میں ذکر 2-3 طرح سے ہوا ہے، اور اگلی جو سورہ فاطر ہے وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ فرشتوں کا ذکر ہے، تو چونکہ اس وقت مشرکین 2 طرح کی ہستیوں ذات میں شرک کرتے تھے، جیسے کچھ لوگ جنات کو جو ہے وہ عالم الغیب سمجھتے تھے اور اللہ کی ذات میں شرک کر رہے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی ذات میں شریک کر رہے تھے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ سبا کے اندر جنات کا ذکر ہے، اور سورہ فاطر شروع ہی ہوتی ہے تو اس میں فرشتوں کا ذکر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وہو الرحیم الغفور۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ سورت شروع ہی کس چیز سے ہوئی ہے، حمد سے، اور حمد کا مطلب تعریف بھی ہوتا ہے اور شکر بھی ہوتا ہے، اور حمد کی جو 2 بنیادیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، پہلی بنیادی کہ لہو ما فی السماوات، چونکہ سب کچھ اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے، اس لیے اسی کی تعریف ہونی چاہیے، اسی کا شکر ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کی حمد جو ہے وہ دنیا سے ہی تک نہیں بلکہ آخرت تک ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اس کی یہ جو حمد چلتی چلی جائے گی کہاں تک، آخرت تک، کیونکہ آخرت میں بھی صرف اور صرف اسی کی ملکیت ہوگی، حکم اسی کا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یعلم، اس کا علم، دراصل اللہ کا علم جو ہے وہ اس کی توحید کی بنیاد ہے، اللہ کے ایک تو اللہ کی تخلیق یعنی اللہ کا خالق ہونا، اور دوسرا اللہ کا عالم ہونا، اللہ کی طرح کوئی پیدا نہیں کر سکتا اور اللہ کی طرح کسی کا علم نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سورہ میں اللہ کے علم کو بنیاد بنایا گیا ہے توحید کا، اور اگلی سورہ میں شروع میں ہی اللہ کی تخلیق کو بنیاد بنایا گیا ہے اللہ کی توحید کا۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ حمد اور دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کا علم بھی دنیا سے لے کے آخرت تک، کیوں؟ کیونکہ عالم الغیب آگے آ رہا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغیب۔ منکرین کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے، کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض
ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے. یعنی اس کا تعریف بھی دنیا سے لے کے آخرت تک اس کے لیے ہے، اس لیے کہ اس کا علم جو ہے وہ دنیا سے لے کے آخرت تک جیسا علم اللہ کا ہے اس طرح کسی کا علم نہیں ہے. تو یہاں توحید کی بنیاد اور اللہ کی حمد کی بنیاد علم کو بنایا گیا ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اب اس کی وجہ بیان کر دی کہ آخرت تو آنی ہی ہے، لیکن اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے، اور یہ دنیا جو ہے ایک حکیم یعنی ایک مقصد دنیا ہے، اور اس کا ایک انجام بھی مقصد ہونا ضروری ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں. دیکھیں اللہ کا علم کی بات ہوئی تو اس کے بعد کس چیز کی بات ہوئی؟ لوگوں میں سے جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور خدا عزیز و حمید کا راستہ اختیار اور راستہ دکھاتا ہے. یعنی جو لوگ اللہ کو پہچان رہے ہیں دراصل علم کی بنیاد پر پہچانے. العلم صرف وہ ہے جو اصل میں سچا اور کھرا علم ہے، اور جن لوگوں کے پاس وہ علم ہے وہی اللہ کو پہچان رہے ہیں، اور جن کے پاس وہ علم نہیں ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. چاہے وہ کتنے بڑے بڑے ریسرچ پیپرز لکھ لیں، اللہ کو جھٹلانے کے لیے، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مدبر نہیں ہے اس کائنات کا، لیکن وہ اس کو علم کی بنیاد پر کبھی سے بھی ثابت نہیں کر سکتے. وہ محض قیاس اور آرائیوں کی بنیاد پہ، خیال اور گمان کی بنیاد پر یہ بات کہتے رہیں گے. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے. یعنی مذاق اڑاتے تھے نا کہ ایسا شخص تمہیں بتائیں افترا علی اللہ کذبا ام به جنہ، نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا اس سے جنون لاحق ہے. یعنی یا تو یہ جھوٹ گڑھ رہا ہے یا پھر واقعی اس کو جنون لاحق ہو گیا ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید. نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں. یہاں پھر وہی والا موضوع آ گیا کہ اصل میں یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اپنی موت سے بے خبر ہے. اگر ان کو یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد ہم نے جواب دہی کرنی ہے تو ان ساری باتوں کو وہ اس طرح مذاق میں نہیں اڑائیں گے، بلکہ ان کا بڑا رسپانسبل رویہ ہو جائے گا. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض. کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب. ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، اور یہ سب کچھ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوتا رہا جس کا علم ان لوگوں کو تھا. در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں. یعنی پہلے اللہ کے شکر گزار داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا، اور اس کے بعد اللہ کی ناشکری کرنے والی ایک قوم سبا کا. تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شکر کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور ناشکری کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. داؤد اور سلیمان بھی وہ تھے جنہیں دنیا بے تحاشا ملی تھی، ایسی ملی تھی کہ جس کا عام انسان اس کے بعد کسی کو نہیں دی گئی. اور سبا بھی ایسی قوم تھی جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو باقاعدہ جو تاریخ کے اندر یعنی یونانیوں کی تاریخ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی، اور آج بھی جتنے بھی جیسے ہم آگے دیکھیں گے کہ جو بھی ریسرچ ہو رہی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ امیر ترین قوم تھی دنیا کی. تو اللہ تعالیٰ دو امیر ترین لوگوں کا معاملہ رکھ رہے ہیں، ایک داؤد و سلیمان اور دوسرا سبا، کہ ایک نے شکر کس طرح سے ادا کیا اور دوسرے نے ناشکری کس طرح سے کی. ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا تھا. یا جبال اوبی معہ والطیر والنا له الحدید. ہم نے کا حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا، ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا. یعنی ہم جی سارا کچھ پڑھ چکے ہیں پیچھے بھی جو ہم نے پڑھی تھی 19ویں پارے کے اندر سورۃ النمل
وہاں یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہم آہنگی کرتے تھے پرندے بھی اور ہوائیں بھی، یعنی پہاڑ اور پرندے، کہ جب داؤد علیہ السلام جس طرح سے اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو ساتھ ساتھ پرندے اور یہ جو پہاڑ تھے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور اس کے بعد یہ کہ ان کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا، یعنی ان کے ہاتھوں میں ایسی چیز، ان کے لیے لوہے جیسی سخت چیز کو نرم کر دیا۔ اس میں مختلف باتیں ہیں کہ یہ واقعی موجزانہ طور پر وہ ہاتھ میں لیتے تھے وہ نرم ہو جاتی تھی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے لوہے کو پگھلانے کا ان کو وہ علم عطا کر دیا جس کے ذریعے سے انہوں نے لوہے کو زبردست طریقے سے استعمال کیا پہلی دفعہ دنیا میں۔ ان اعمل سابغات مقدر بالسرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ، ظاہر زرہیں لوہے سے بنائی جاتی ہیں اور اس کی حلقے جو ہیں ٹھیک اندازے سے بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بہت ہی زیادہ نرم ہو وہ لوہا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آل داؤد نیک عمل کرو، یہ سب کچھ کیوں؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا، سب نعمتیں اللہ کی لے لو مگر کیا کرو؟ شکر گزار بنو، ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرو اور صحیح عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، یعنی شکر کی ایک یہاں بتا دی، شکر عملی شکر کیا ہے کہ نیک عمل کرنا، صرف زبان سے شکر نہیں بلکہ نعمتوں کے پانے کے بعد جب عمل صالح میں ان نعمتوں کا استعمال کیا جائے تو یہ حقیقی شکر ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک۔ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ بحری جہازوں کے لحاظ سے، یعنی وہ جو یا کوئی بھی سفر، خصوصاً جہاز بحری سفر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جہازوں کا پورا جو رفتار ہوتی ہے اور کامیابی سے ان کا سفر ہوتا ہے وہ ہوا کی رفتار پر ہوتا ہے، ہوا کے رخ پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مسخر کر دی تھی ہوائیں کہ جب بھی ان کے جہاز جس سمت میں جانا چاہتے تھے تو ہوائیں ان کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ باقاعدہ یعنی فزیکلی ہوائیں مسخر تھیں اور وہ دنوں کا مہینوں کا سفر جو ہے وہ ہوا کی رفتار اتنی تیز ہو جاتی تھی کہ وہ دنوں اور مہینوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں ہو جایا کرتا تھا۔ تو جو بھی ہو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات، ایسی بات نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن دونوں طرح کے مفاہیم اس میں ہو سکتے ہیں۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بنا دیا تھا۔ یہ بھی ایک وہی والی بات ہے کہ حقیقتاً ایک چشمہ تھا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے تانبے کو پگھلانے کی جو ہے علم ان کو عطا کر دیا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، یعنی جنات کا یہاں پہ خصوصی ذکر آ گیا کیونکہ بہت سے لوگ جنات کی پرستش کیا کرتے تھے اس لیے کہ ان کو عالم الغیب سمجھتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ضمناً جنات کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں جنات اگر عالم الغیب ہوتے تو وہ سلیمان علیہ السلام کی پیروی یا اتباع کیوں کرتے، ان کے ماتحت کیوں ہوتے؟ تو اللہ نے جس مخلوق کو جتنا اختیار دیا بس وہ اتنی ہی کی پر قادر ہے۔ جب اللہ نے ان کو ایک انسان کے ماتحت کر دیا سلیمان علیہ السلام کے، تو ان کی وہ مجبور تھے کہ وہ ان کے لیے ان کے یعنی ماتحتی میں کام کریں۔ اگر جنات پرستش کے قابل ہوتے تو وہ سلیمان علیہ السلام کی ماتحتی میں کام کیوں کرتے؟ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ یا يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ ٹھیک ہے، کیا کیا چیزیں آئیں کہ وہ جنات جو تھے اتنے بڑے بڑے کام کرتے تھے جو انسان نہیں کر سکتے، اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، تصویریں۔ اب یہاں پہ تماثیل کا لفظ آ گیا، اور یہی وہ قرآن کی آیت ہے جس سے جو لوگ یہ لیتے ہیں کہ انسانوں کی یا جانوروں کی تصویریں بنانا بالکل جائز ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک پیغمبر کا قرآن میں ذکر آئے کہ وہ تماثیل بنوایا کرتے تھے جنات سے، تو یہ پھر کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے دو اہم دلائل، بہت سی دلائل لیکن صرف دو اہم دلائل اس میں یہ ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مجسمے یعنی انسان یا جاندار، کسی بھی جاندار کے مجسمے یا تصویریں نہیں بناتے تھے۔ اس کے لیے دو دلائل ہیں ہمارے پاس۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ تمثال نام ہے ہر اس مصنوعی چیز کا جو خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کے مانند بنائی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ لسان العرب جو عرب کی سب سے بڑی ڈکشنری سمجھی جاتی ہے، اس میں تمثال کا مطلب لکھا ہوا ہے کہ ہر اس مصنوعی چیز کو کہتے ہیں جو کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز جیسی ہو۔ اب ضروری نہیں کہ وہ کوئی زی روح ہو، کوئی لیونگ تھنگ ہی ہو، یعنی کہ انسان یا جانور ہو،
یا پرندہ ہو، بلکہ وہ پھول پودے درخت پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز جیسی چیز بنانا تمثال، ضروری نہیں کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام بنواتے تھے وہ انہیں پودے اور دریا اور پہاڑ اور ان چیزوں کی تصویریں بھی ہو سکتی ہیں. دوسری بات ہمیں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لائے تھے، ظاہر ہے کہ سلیمان علیہ السلام انہی کی اس میں سے تھے، انبیاء کے سلسلے میں تھے، اور ان کے بعد بنی اسرائیل میں ایک نبی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت ہی کے پابند تھے اور اسی کو لے کے آگے چل رہے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو ملی تھی، اس میں باقاعدہ واضح طور پر بائبل میں یہ بات ہے کہ ان کے ہاں بھی تصویر یا مجسمہ سازی اسی طرح حرام تھی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ ہماری جو شریعت ہے اس میں حرام ہے. تو ظاہر ایک پیغمبر کیسے شریعت کی مخالفت کر سکتا ہے، اس لیے یہاں سے بہرحال یہ بات ثابت نہیں ہوتی. البتہ ہمارے ہاں تصویر کا کیا حکم ہے تو یہ ایک بحث ہے. بہرحال ہمارے سامنے بہت سی احادیث ہیں، جس میں سے ایک یہاں پہ بخاری کی، مسلم اور نسائی، مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون، کہ سب سے زیادہ شدید عذاب اللہ کے نزدیک قیامت کے روز جن لوگوں کو دیا جائے گا مصور ہوں گے، تصویریں بنانے والے ہوں گے. اور یہ وہ لوگ جو انسانوں کی یا جانداروں کی تصویریں بنایا کرتے تھے، اب خواہ وہ ہاتھ سے بنائی ہوئی پینٹنگز ہوں یا وہ مجسمے ہوں، تو یہ بہرحال ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر. اور اب جو تصویر آ گئی ہے، یعنی اب تو ہر سیکنڈ آپ کہہ لیں کہ بس ایک کلک ہے اور ہر ایک کے ہاتھ پہ ایک کیمرہ ہے. تو بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی چیز کے عام ہونے سے اس کی جو قباحت ہے وہ ختم ہو گئی. اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف تصویر اس لیے ناجائز ہے کہ شرک کی وجہ سے، تو یہ بھی اس سے کہیں بھی ثابت نہیں ہو رہا کہ اس حدیث میں تو کہیں یہ نہیں ہے کہ چونکہ شرک ہے ایسی تصویر ہی ناجائز ہے جس سے شرک کا اندیشہ ہو، بلکہ ہر طرح کی تصویر کا کہا گیا ہے. ہاں البتہ جو بچیوں کی کھیلنے کی گڑیاں ہیں وہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس سے مستثنا ہے، یعنی وہ اس میں شامل نہیں ہے. لیکن بہرحال تصویر کتنی بھی عام ہو جائے اس کے اندر جو قباحتیں ہیں وہ اپنی جگہ برقرار رہتی ہیں، اور ہمیں بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حد الامکان اوائڈ کریں اس پورے کلچر سے جو تصویر کا کلچر ہے. ٹھیک ہے، میں کوئی بھی ایسا فقہی حکم نہیں لگا رہی، جب ایک ایسا دور آ گیا ہے اس کے اندر ہمیں بہت سی ایسی ضروریات بھی ہوتی ہیں جس کے لیے ہمیں ضرورتاً تصویر کا استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن دو باتیں بہرحال ثابت ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کو آرٹ کے طور پہ نہیں، یعنی بغیر ضرورت کے، اور اس کو اپنا پیشہ بنانا تو کسی صورت بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ جس حد تک ضرورت ہو اس حد تک ہی ہم اس کو لیں، اور غیر ضروری طور پر کسی بھی جاندار کی تصویر کا وہ کیمرے کے ذریعے سے ہی ہو وہ لینا شریعت کی روح کے بہرحال خلاف ہے. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته. پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے، اچھا آگے اس میں کیا آیا تھا، سوری اسی آیت پچھلی والی آیت میں کہ وہ ان کے لیے اونچی عمارتیں تصویریں بڑے بڑے حوض جیسے لگن، یعنی تالابوں جیسے لگن وہ جنات بناتے تھے. مطلب اس کا یہ کہ اتنے بڑے بڑے لگن تھے جو یعنی پہاڑوں کو ایک طرح سے کھود کے بنائے جاتے تھے، اپنی جگہ سے ہٹائے نہیں جاتے تھے. تو اس میں یہ اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں لوگوں کا کھانا بنتا تھا. یہ سلیمان علیہ السلام کی مہمان نوازی کی طرف اشارہ ہے. اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر. اعملوا آل داؤد شکر، اعملوا، دیکھیں بار بار کیا آ رہا ہے، وعملوا صالحا، اعملوا آل داؤد شکر، شکر والے عمل کرو. شکر صرف زبان سے نہیں ہے، شکر عمل سے ہے. ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو، اللہ کے بندوں کی مفاد کے لیے، اللہ کے بندوں کو سکھ چین پہنچانے کے لیے ان نعمتوں کو استعمال کرو. وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته. پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس خن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. یعنی ان کو جب موت آئی تو اس حالت میں کہ انہوں نے کسی عصا سے سہارا لیا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے ان کا جسم گرا نہیں. تو یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں کہ جنات جن کو تم عالم الغیب سمجھتے ہو تو ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، جب تک کہ ان کے عصا کو گھن نہ لگا اور وہ اس کی وجہ سے وہ گر نہ گیا ان کا جسم، تو وہی سمجھتے رہے کہ یہ زندہ ہیں. تو ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی مخلوق بھی جس کو تم عالم الغیب سمجھتے ہو، بہرحال اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. فلما خر تبینت الجن. اچھا ہمیں لگے گا نا کہ آج کل ہم تو شاید جنات کی پرستش نہیں کر رہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا ہمارے یہاں بھی آج کل بہت زیادہ ان چیزوں کا، غیب کی معلومات لینا اور تعویذ اور اس طرح کی چیزیں،
ان میں اگر ہم براہ راست بہرحال جنات کی پرستش نہیں کرتے، لیکن جو ہم اپنے مقاصد کو پورا کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا غیب کا علم جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کس نے ہمارے اوپر جادو کر دیا، تو جب بھی ہم غیب میں عمل دخل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم ایسی کسی طاقت پر ایمان لا رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ غیب کو بتانے پر قدرت رکھتی ہے. تو اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، بہت باریک سا فاصلہ ہوتا ہے اس کے اندر اور شرک کے اندر. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین. اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کو جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. یعنی ذلت کا عذاب تھا نا کہ وہ ویسے ہی ان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پاس جا چکے ہیں. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی. جنتان عن یمین و شمال، دو باغ دائیں اور بائیں. یہاں پیچھے سورۃ النمل جو ہم نے پڑھی تھی، ہم تفصیل سے دیکھا تھا کہ قوم سبا کون تھی، جن کا عروج کا دور تھا اس وقت جب سلیمان علیہ السلام پیغمبر بنائے گئے تھے اور ان کی ملکہ نے اسلام قبول کر لیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر ان کے اندر پھر سے شرک آ گیا، جس کا قرآن میں ذکر ہو رہا ہے جس دور کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یعنی ان کے اوپر وہ عذاب آ چکا تھا اور بہت زیادہ مالدار قوم تھی. یعنی ان کی مالداری کا یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ جنتان عن یمین و شمال، دائیں بائیں باغ. مطلب یہ نہیں کہ دو باغ تھے، مطلب یہ کہ دونوں طرف باغات ہی باغات تھے. ان کا پورا علاقہ سے سرسبز و شاداب تھا. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا. اچھا، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو بیسکلی جو اتنی زیادہ ان کی مال کی فراوانی تھی اس کی وجہ کیا تھی کہ یہاں پر انہوں نے آبپاشی کا یعنی اریگیشن کا بہت زبردست سسٹم بنایا ہوا تھا، نہری نظام تھا. اور جو ان کے پہاڑوں سے دریا چشمے بہہ کر آتے تھے ان کے اوپر بند باندھ کے، اور ایک بہت بڑا بند تھا ان کے ہاں، معارب اس کا نام تھا، معارب کے مقام پہ تھا. تو اس کی وجہ سے اس سے شاخیں نکل رہی تھیں اور بہترین نظام آبپاشی تھا جس سے ان کی پوری زمین ایک باغ کی طرح بن گئی تھی. اور دوسری جو چیز تھی وہ تجارت تھی، یعنی پورے مشرق و مغرب میں ہندوستان اور چین سے لے کے افریقہ اور مصر تک ہر جگہ سے ان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی. تو اس لیے بہت زیادہ یہ مالدار قوم تھی. ان کی مالداری کا جو یعنی اب جو ریسرچ ابھی بھی ہو رہی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ 3000 سے زائد کتبے نکلے ہیں جن سے ان کے دور کا پتہ چلتا ہے. یعنی اتنے لکھنے پڑھنے والے بھی تھے اس کا مطلب ہے. اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے کتنی یعنی ایک جو ان کی مالداری کا حال یہ تھا کہ یہ عام لکڑی کے بجائے جو یہ قیمتی لکڑی ہوتی ہے، خوشبودار لکڑی ہوتی ہے، جو اس کو جلایا کرتے تھے. اور انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں یعنی اسکائی اسکریپرز پہلی دفعہ جیسے انہوں نے بنائے، اور کئی منزلہ 20 منزلہ عمارتیں اس دور میں جب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نہ وہ ٹرینز تھی نہ وہ مشینری تھی. تو بہرحال یہ ان کی مال و دولت کا حال تھا کہ اس جیسی قوم کوئی عرب میں نہیں تھی. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، مگر وہ منہ موڑ گئے، آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا. یعنی ان کا بڑا ڈیم تھا سد المعارب، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ٹوٹ گیا اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر ایسے زبردست تاریخی سیلاب آیا کہ سب کچھ لے ڈوبا. اور ان کے وبدلناہم بجنتیہم جنتین، اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے. یعنی اب وہ کیا ہو گیا کہ اب ان کی ہر طرف بالکل جھاڑ جھنکار تھا. ان پھلدار درختوں کی جگہ اب صرف چونکہ پانی نہیں تھا تو بالکل جھاڑیاں اگتی تھی. ذواتی اکل خمط واثل وشیء من صدر قلیل، جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے. وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرة وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین، اور ہم نے ان کی اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی، یعنی فلسطین اور شام کا ذکر ہے. یعنی یہاں سے لے کے یہ عرب کا جنوب ہے اور وہ شمال ہے مکہ سے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے لے کے وہاں تک یعنی یمن سے لے کے فلسطین اور شام تک کا جو راستہ تھا اس کی بات ہو رہی ہے کہ نمایاں بستیاں بسا دی تھی. پورا جو علاقہ تھا وہ آباد تھا، یعنی راستے میں کہیں صحرا خالی جگہ بیابان نہیں تھے بلکہ آباد علاقہ تھا. اس سے پتہ چلتا ہے خوشحالی کا، آرام دہ سفر کا. اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں. یعنی جب آباد علاقے سے میں آپ سفر کرتی ہیں تو آپ اچھی طرح پہچان لیتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک 2 گھنٹے ہیں، پھر اس سے آگے فلاں مقام ہے. اور صحرا بیابان میں ایسی چیزوں کے اندازے مشکل ہوتے ہیں.
چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، یعنی ان کو امن بھی میسر تھا، یعنی کیا زندگی تھی نا ان کی، کہ تجارت ہے اور بڑے زبردست قسم کے پر آسائش سفر ہیں اور حسین علاقے ہیں اور مال و دولت کی فراوانی ہے. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اب جب یہ سب کچھ انہیں ملا ہوا تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے، یعنی ہمارے سفر جو ہے وہ ابھی تو بڑے آسان ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا سفر گزرنے کا، تو ایسا کر اے اللہ کہ ہمارے سفر لمبے کر دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو انسان کبھی بھی کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتا، دوسرا یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان مشقت چاہتا ہے. یعنی دیکھیں نا جن لوگوں کو اچھے بھلے گھر ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو خوار کرنے کے لیے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں سفر پر اور اس کی مشقتیں اٹھاتے ہیں. تو انسان کی نیچر میں یہ ہے کہ جب اس کو سب کچھ مل جائے تو پھر وہ کسی اور مشکل میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہتا ہے تاکہ اپنی صلاحیتوں کو وہ اظہار دیکھے ان کا اور ان کو نشو و نما دے سکے. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا، یعنی وہ مٹ گئے اور ان کے افسانے ایسے ہو گئے کہ لوگ جہاں بیٹھتے تھے عرب میں تو انہی کے افسانے بیان کرتے تھے، یعنی ہر زبان پر ان کی باتیں ہوا کرتی تھی، ان کی تباہی کے قصے ہوا کرتے تھے. اور ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور انہیں بالکل تتر کر ڈالا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو. صابر و شاکر یعنی اگر وہ انسان شکر گزار ہو تب بھی اس کے لیے اس کے اندر بڑی علامت ہے، بڑی نشانی ہے کہ انہوں نے شکر نہیں کیا اللہ کا بلکہ شرک کیا. اور دوسری بات یہ کہ جو اگر اس کو نعمتیں نہیں ملی اللہ کی تب بھی وہ صبر کرے کہ نعمتوں والوں نے کیا کیا، تو اچھا ہے کہ اللہ نے مجھے نعمتیں نہیں دی اور نہ ہی مجھے آزمائش میں ڈالا، کیونکہ نعمتیں قوم سبا کی طرح مجھے بھی غفلت میں ڈال سکتی ہیں. تو صبر والے کے لیے بھی اس میں نشانی ہے اور شکر والے کے لیے بھی. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی، یعنی شیطان کی پیروی کی، بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. تو فی قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ فریقا من المؤمنین کے بارے میں کہ اس سے یعنی آثار قدیمہ کی جدید تحقیقات کے سلسلے میں یمن سے تقریباً 3000 کتبات فراہم ہوئے ہیں اور جو اس قوم کی تاریخ پر اہم روشنی ڈالتے ہیں، اور بہت سے کتبات ان میں وہ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اللہ فریقا من المؤمنین، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو توحید پر قائم تھے. خالص توحیدی کلمات بھی ان کتبوں کے اوپر موجود ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ملکہ سبا ظاہر ایمان لائی اس کے بعد بہت سے لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئے ہوں گے، توحید کی دعوت دی ہوگی، اور بعد میں آہستہ آہستہ شرک آیا مگر وہ توحید کا جو تھا وہ بالکل اثرات مٹے نہیں تھے. وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی. شفاعت بھی توحید کا ایک بہت اہم پہلو ہے. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، یہ شفاعت کام نہ آئے گی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی، یعنی پہلے تو شفاعت کرنے والے خود اتنے گھبراہٹ میں ہوں گے اور جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی اللہ کی اجازت انہیں ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے یہ گھبراہٹ جو ہے ان لوگوں کے دلوں پر ہے جن کو عذاب کی توقع ہے، تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ قالوا الحق وهو العلی الکبیر، وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے. ٹھیک جواب ملا ہے کا مطلب یہ ہے کہ سفارش قبول بھی ہو سکتی ہے اور رد بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو بھی ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، اللہ کا فیصلہ بالکل برحق ہوگا. اگر آپ سفارش کے قابل ہوں گے تو آپ کے حق میں سفارش ہوگی، اگر نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگی. اس لیے یہ نہیں بتایا کہ سفارش واقعی مقبول ہو جائے گی، بلکہ کہا کہ اللہ جو بھی آپ کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ حق ہوگا.
قل من يرزقكم من السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ قل اللہ، کہو اللہ۔ یعنی اب یہ جو قریش سے کہا جا رہا ہے یا مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اچھا اب یہ بات ہے کہ قریش بھی جو تھے یا مکہ کے جو مشرکین تھے وہ جھٹلاتے نہیں تھے، وہ اس بات کو مانتے تھے کہ رزق تو اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ رزق دینے والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ اللہ، اس لیے کہ وہ خاموش ہو گئے۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ کہ وہ تو اپنی سوچ میں پڑ گئے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں رزق دینے والا اللہ ہے تو پھر تو بندگی بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو سوچ ہے، جب بھی انسان اس سوچ میں پڑ جاتا ہے تو واقعی اس کے اوپر حق کھل جاتا ہے، اور پھر اگر وہ نہ ماننا چاہے تو اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، وہ آگے کچھ بول نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ اللہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہو اللہ اب لا محالہ ہم نے اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اب اتنے تو سوچ رہے ہو نا، اس سوچ میں تو پڑ گئے ہو کہ ہم میں سے کوئی ایک ہی گمراہی میں ہو سکتا ہے، دونوں نہیں ہو سکتے۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ سنتا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم، ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے، ہرگز نہیں زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ مضمون قرآن میں بہت دفعہ آیا، اس سے پہلے بھی سورۃ الاعراف میں بھی ہم پڑھ چکے، اور بھی مقامات پر جہاں پر یہ آیت ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ تا قیامت ہے، ہر زمانے ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ مضمون قرآن کے اندر بار بار آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہمیشہ کے لیے کافی ہے، ہر زمانے کے لیے کافی ہے، لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس بات سے بے خبر ہیں، اس رسالت کی اہمیت سے اور اس کے ہمہ پہلو جو دائرے ہیں ان سے بے خبر ہیں بہت سے لوگ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی انہیں اس بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور کیا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، ان کو انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے تو کس چیز سے کہ بھئی وہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی یہ ان کی انتہا سے زیادہ بے وقوفی، جہالت کی ایک علامت ہے کہ بھئی آپ اس کو چھوڑیں کہ وہ انجام کب ہوگا، آپ عمل کے آپ یہ دیکھیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو جاہلوں کا جو رویہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز کے اوپر وہ غور نہیں کرتے بلکہ فضول قسم کی اعتراضات کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو، کہ اللہ کے نبی کو بے شک اس کا علم تو نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاں بہرحال وہ طے شدہ ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ، یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے۔ اب یہ دیکھیے ان کا قول، یہ دیکھیں کہ لن نؤمن بهذا القرآن، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا ارادہ تو پہلے ہی کر لیا ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے یہ بات تو طے کر لی ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے، اس کے بعد یہ طے کرنے کے بعد وہ سارے ڈائیلاگز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ پہلے سے یہ بات طے کر لیں کہ ہم نے ایمان نہیں لانا، تو ان کو پھر کوئی چیز ایمان لانے کے اوپر مجبور نہیں کر سکتی۔ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے، یعنی نہ آپ پر اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلے کسی کتاب کو، یعنی مشرکین کی بات ہو رہی ہے، ظاہر اہل کتاب اس میں شامل نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، جو لوگ دنیا میں یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم جو ہے وہ کفر کے راستے پہ چلے۔ قال الذین استکبروا،
للذین استضعفوا، اب وہ جو بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے، ہم تو صرف تمہیں کہنے والے تھے، لیکن تمہاری اپنی خواہشات چونکہ ہمارے ذریعے سے پوری ہو رہی تھیں، تمہاری خواہشات نفس جو پیغمبر کے لائے ہوئے نظام میں پوری نہیں ہو رہی تھی، اس لیے تم نے تمہاری چوائس تھی، یعنی ہمارا راستہ تمہاری اپنی چوائس تھی، ہم نے بھی تمہیں ایک طریقہ زندگی دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمہیں ایک طریقہ زندگی دیا، لیکن تم نے اپنی چوائس سے اس کو چھوڑ کر اس کو اس لیے اختیار کیا کہ تم خود بھی یہی راستہ چاہتے تھے۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والے والوں سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جو تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں، وہ کہتے تھے کہ نہیں اتنی سادہ بات نہیں ہے، تم تو شب و روز ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، نت نئے کیا کہتے ہیں کہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے، نت نئے طریقے لاتے تھے کہ ہم تم سے متاثر رہیں، ہم تم سے مرعوب ہو جائیں، ہم تمہیں ہی فالو کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایسی لیڈرشپ ہوتی ہے یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے غلط راستے پہ ہی لوگ چلیں، تو ان کو دن رات یعنی اپنی پیروی کروانے کے لیے لوگوں کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے ان لیڈرز کو، ان پیشواؤں کو بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، طرح طرح کے جھوٹ بول کے، طرح طرح کے جھوٹے فریب دے کے، طرح طرح کے جھوٹے نعرے لگا کے، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ دن رات کوئی نعرہ لگائیں، دن رات کوئی فریب دیں تاکہ یہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو وہ لوگ اس دن یہی کہیں گے کہ اتنی سادہ بات نہیں ہے، تم تو صبح ایک اور شام کو ایک ہمیں کوئی خواب دکھاتے تھے، ٹھیک ہے، جس کی اس میں آ کے ہم دھوکے میں آ کے ہم نے کسی اور کا راستہ اختیار کیا، تمہارا راستہ اختیار کیا، اللہ کے راستے کو چھوڑ کے، اللہ کے دین کے، اللہ کے نظام کو چھوڑ کے ہم نے تمہاری پیروی کی۔ فَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن بہرحال یہ ان کا جو عذر ہوگا کہ ہم ان کی وجہ سے ہم اس رستے پر آئیں، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا، اور ہم ان منکرین کے گلوں میں طوق ڈال دیں گے، یعنی ان کے ہاتھوں سے لے کے گردنوں تک ان کے طوق ڈلے ہوئے ہوں گے۔ هل يجزون الا ما كانوا يعملون، کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں۔ وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ یہاں پھر کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ مترفوها، یعنی اس کے جو مالدار کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، تو شکر گزاری کی ہی بات ہو رہی ہے۔ پیچھے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی بات ہے، اللہ نے کتنی نعمتیں دی لیکن وہ اللہ کا شکر کرتے رہے، عمل سے شکر کرتے رہے۔ پھر قوم سبا کی بات آئی، اور اب یہ عمومی طور پر ہر قوم کے مترفین کی بات آ رہی ہے کہ جن کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دیتا ہے ان میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے جو اللہ کی باتوں کو رد کر دیتی ہے اور اپنی زندگی میں مگن ہوتی ہے، اور پھر اوپر سے کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں، یعنی ہم تو اتنے اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیسے دے گا؟ جو آج ہمیں دنیا میں اتنی نعمتوں میں رکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اتنے ٹھیک ہیں، ہم اتنے درست، ہمارا رویہ ہے، ہماری سوچ، ہمارا عمل اتنا اچھا ہے کہ ہمیں اللہ نعمتیں دے رہا ہے، تو ہم آخرت میں کیوں اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے؟ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نفعت اللہ عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے وہ بہرحال اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی علامت ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہی والا موضوع ہے کہ اللہ کی رضا الگ چیز ہے، اللہ کی مشیت الگ چیز ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تمہیں کھلا رزق ملے، لیکن اللہ کی رضا یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے راضی نہیں ہے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ تمہاری دولت
اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا، اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ہمارے نزدیک ہو جانا ہے، تو تمہارا مال یا تمہاری اولاد تمہیں ہم سے قریب نہیں کرے گی، بلکہ تمہارا ایمان اور تمہارا عمل صالح۔ اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہوتی ہے، جیسے کہ مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، سوری اموالکم، یہ غلط لکھا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ سے قریب ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں مال و دولت کی اور اولاد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں اچھے دل کی، ایک پاک صاف دل کی اور اچھے عمل کی ضرورت ہے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچے دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو وہ دراصل اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ تو اخلاف، یخلفو کا یعنی اخلاف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بدلہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ کہیں چلا نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ پورا کا پورا اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، مثلا حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انفق انفق علیک، کہ تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ ایسے راستوں سے آپ کو دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ دو فرشتے ہر روز اعلان کرتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، یعنی اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے، ممسک یعنی جو روکتا ہے، جو خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے۔ دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، جو خرچ کر رہا ہے اس کو بدلہ عطا فرما۔ تو فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو خرچ نہیں کر رہا، جو بخیلی کر رہا ہے، اس کا مال کسی اور راستے سے ضائع ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، اور جو خرچ کرتا ہے تو اس کو پورا کا پورا بدلہ دے دے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، ہم تو آپ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ بل كانوا يعبدون الجن، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی یہ جن کو فرشتے سمجھتے تھے اپنے خیال میں، تو دراصل یہ جنات سے، یعنی یہاں پہ جو یعبدون الجن کا مطلب ہے کہ شیاطین جن، وہ والے جن جو شیاطین ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، اپنے خیال میں فرشتے سمجھ رہے تھے لیکن دراصل وہ شیاطین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، ان لوگوں کو جب ہماری طرف ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے ہیں۔ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے، یعنی کبھی اس کو جھوٹ کہا، کبھی اس کو جادو کہا، اور کبھی یہ کہا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں ہٹا رہا ہے۔
وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا. یعنی ان کے پاس تو کتاب نہیں آئی پہلے کہ یہ اس کتاب کی بنیاد پر اس کتاب کو رد کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس تو نہ کوئی رسول آیا ہے کہ جس سے آپ کی باتوں کی جس کو میچ کر کے یا اس سے آپ کی باتوں کو ویریفائی کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے ایسی پہلے کی جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کتاب میں تو یہ تھا اور آپ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو یہ تو جاہل لوگ تھے، یعنی ان کے پاس تو کوئی علم نہیں تھا. تو یہ کس بنیاد پہ اس کتاب کو رسول کو جھٹلا رہے ہیں؟ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں. یعنی جیسے سبا کا ذکر آ چکا، اتنی مالدار قوم، اور کہاں یہ مکہ کے مشرکین جو کہ بالکل بدوی قسم کی زندگی گزارتے ہیں. مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل یعنی ان کا ایک وہ کہیں کہ جو تمنا جو خواہش تھی کہ لوگ ہدایت پا جائیں، تو اس کے لیے کتنا ایک کہنا چاہیے کہ کتنا خوبصورت ایک منظر یہاں پر ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اچھا تم کچھ بھی نہ کرو، صرف ایک کام کر لو، وہ یہ کہ تم اکیلے بھی اور دو دو مل کر بھی، یعنی تنہائی میں بھی اور اجتماعی طور پر بھی بیٹھ کر صرف سوچنا شروع کر دو. تتفکروا، غور و فکر کرنا شروع کر دو چیزوں کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ان سے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرو. تمہیں اپنے آس پاس جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاؤ، کڑیاں ملاؤ اور غور و فکر کرو، صرف غور و فکر کرو. ما بصاحبکم من جنہ، اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو. جو الزامات تم لگا رہے ہو تم خود سوچ سمجھ لو گے کہ تمہارے الزامات بالکل بے بنیاد ہیں. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے. یعنی وہی بات سامنے آ رہی ہے کہ دراصل وہ لوگ سوچنے پہ ہی تیار نہیں تھے، انہیں بس ہر حال میں اس کو جھٹلانا ہی تھا. اور وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس میں ان کو اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی، یا ایک انا پرستی تھی کہ ہم کیسے دوسرے قبیلے کے آدمی کو اپنے سے بڑا مان لیں اور اس کی امت میں شامل ہو جائیں اور اس کو اپنا بڑا تسلیم کر لیں. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاص کو، اپنے سچا اپنی نبوت کی ایک دلیل بتا رہے ہیں کہ میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، میں تو بالکل یعنی مخلصانہ طور پر تمہاری طرف سے سارے الزامات اور ساری تکلیفیں برداشت کر کے بھی آخر میں کیوں تمہیں چاہتا ہوں، کس لیے چاہتا ہوں کہ تم میری بات کو مان لو، اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے. اصل بات یہ کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی وہ دیکھ لو. تو یہ اصل وہ چیز ہے. اور علام الغیوب، وہ علام الغیوب کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، علام الغیوب نے جو میرے اوپر راز کھولے ہیں وہ تم پر نہیں کھولے، اور اسی وجہ سے میں تمہاری ہدایت کا اس قدر حریص ہوں. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي، کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے. یعنی اس کو آپ ایک آپشن کے طور پر تو لینا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں رسول جو ہے نعوذ باللہ یہ گمراہ ہی ہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید میں ہدایت پر ہوں. تو چلے کبھی آپ اس کو ایک آپشن کے طور پر لے کر غور و فکر تو کریں، اور اس کو ایک آپشن کے طور پر لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں واقعی اس طرف کے دلائل زیادہ ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوچنے پر مجبور کرنا چاہتے تھے. انہ سمیع قریب، اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ سب کچھ سنتا ہے، قریب ہی ہے.
میں تمہیں ایک ایسے رب سے جوڑنا چاہتا ہوں جو تم سے بڑا قریب ہے. اگر ایک دفعہ تم نے اس کے اوپر ایمان تم لے آئے تو تمہیں اپنے یہ سارے معبود بھول جائیں گے جو تم سے بڑے دور ہوتے ہیں, اور تم ایک ایسے معبود سے کے ساتھ جڑ جاؤ گے جو ہر وقت تمہارے بتائے بغیر تمہارے دل میں آنے والی ساری خواہشات کو بھی جانتا ہوگا, تمہاری ہر مشکل اور پریشانی سے بھی واقف ہوگا, تمہارے بتائے بغیر وہ تمہارے ہر تکلیف سے تم سے پہلے وہ جانتا ہوگا. تو یعنی یہ وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان مشرکین کو اللہ کی وہ صفت بتا رہے ہیں جس کے اندر ہر انسان کو ایک اٹریکشن ہوتی ہے کہ ایک ایسی ذات جو اتنی قریب ہو اور مجھے اپنے قریب اپنا ایک معبود مل جائے, تو اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہوگی. اچھا, یہاں سے ایک یہ والا پہلو بھی نکلتا ہے کہ انہو سمیع قریب سے کہ وہ سننے والا ہے اور قریب ہے. تو اس سے دعا کا پہلو بھی نکلتا ہے کہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو بہت زیادہ, جیسے کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ دعا مانگتے ہوئے بہت زیادہ اونچی آواز سے یا اس انداز سے جیسے آپ کسی کو بہت دور کھڑے کسی شخص کو آپ پکار رہے ہیں چیخ چیخ کر, یا اس طرح کے انداز سے دعا نہیں مانگنی چاہیے. جیسا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کسی کو تو فرمایا کہ تم بحری اور غائب ذات کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا, قریب اور قبول کرنے والا ہے. تو دعا کے اندر جو انداز ہے وہ دھیما ہونا چاہیے, یہ سوچ کے دعا مانگنی چاہیے کہ انہو سمیع قریب. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ, کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ, اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے, حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے. اب اس دن وہ ایمان جو ہے جو آج ان سے بڑا قریب ہے اس دن اتنا دور ہو جائے گا کہ وہ کسی صورت اس کو اپنے تک نہ لا سکیں گے. بس وہ موقع وہ گنوا چکے اور پھر وہ موقع کبھی ان کے پاس پلٹ کر نہ آئے گا. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ, اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے, بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ. یعنی یہ جو بڑا خوبصورت ہے کہ وہاں فرمایا کہ انہو سمیع قریب, وہ تو بڑا قریب ہے اور سننے والا ہے, اور یہاں فرمایا کہ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ, اتنے قریب جو تمہارے رب ہے اس کو تم پہچان نہیں رہے کہ تمہاری شہرک سے بھی قریب ہے نا, اس کو تو تم اپنے محسوس ہی نہیں کر رہے کہ اتنا قریب ایک رب ہے تمہارا. اور جو دلائل لا رہے ہو, جو امکانات لا رہے ہو اس کے جواب میں, اس کو جھٹلانے کے لیے, اس کے شرک کی توجیحات نکالنے کے لیے جو دلائل لا رہے ہو وہ اتنے دور دور سے کہیں سے لا رہے ہو. من مکان بعید, دور دور سے کہیں کوئی جواز پیدا کرنا چاہتے ہو, کوئی دلیل ڈھونڈ کے لانا چاہتے ہو. اور جو رب بالکل قریب تمہاری فطرت کے اندر ہے, جو تمہارے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جس کو تم اس وقت پکارتے ہو فطری طور پر جب تم مصیبت میں گھر جاتے ہو, اس کا مطلب یہ کہ وہ تمہارے دل کے اندر موجود ہے, اس کو تم دل کے اوپر اپنے پردے ڈالے ہوئے ہیں, اور اپنے دل کے اندر جو تمہارے حق کی ایک پہچان موجود ہے اس کو تم نہیں سمجھ رہے اور اس کو نہیں پہچان رہے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ, اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے, یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے. تو یہاں سے پتہ چلا یہ اس سورہ کی آخری آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے وہ اس سے محروم کر دیے جائیں گے. جس طرح کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے باپ دادا کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو, تو باپ دادا تو خود بھی اس سے محروم تھے, اگر انہی کے راستے پہ رہنا چاہتے ہو تو تم بھی اس چیز سے محروم کر دیے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے تمام جو پہلو ہیں اس کو سمجھنے کی اور عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. خاص طور پر یہ بات کہ ہماری فطرت کے اندر رب کی جو پکار ہے اس کو ہم پہچان لیں, اور وہ جو بہت قریب اور نزدیک رب ہے اس سے ہم اپنا تعلق بنا لیں, اور خواہ مخواہ کی دور اذکار باتیں اور دور دراز کے نظریات اور ادھر ادھر کی فضول چیزوں میں اپنے آپ کو کھپانے کے بجائے, اور زندگی کے ایسے راستے تلاش کرنے کے بجائے اور سکون کی ایسی راہیں تلاش کرنے کے بجائے کہ جو بڑی دور ہیں اور ان کو ہم کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے اپنے لیے لانا چاہتے ہیں, تو ہم اللہ کی اس فطری دین کی راہ کو اپنا لیں جو ہم سے بڑی قریب ہے اور جس کے اوپر آج ہم اسی وقت عمل
شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے قبول کر لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔